बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। इमरान खान साहब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पेशी के दौरान होने वाली हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के बाद कल वफाकी हुकूमत ने उस वाक़े पर JIT बनाने का ऐलान किया है और उस JIT के अंदर हसास इदारों के लोग भी शामिल होंगे। IB के, ISI के लोग उस JIT में शामिल होंगे। इसके अलावा पुलिस और नादरा से भी लोगों को उस JIT में शामिल किया गया है। इस JIT बनाने का मकसद ये है कि लोगों की शनाख्त की जाए, उसके बाद जिम्मेदारान का तयन करके उनको सजाएं दिलवाई जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में होने वाले इंतखाबात जो 30 अप्रैल को होने थे 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज बाज़ाब्ता तौर पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को ख़त भी लिख दिया है, जिसमें बताया गया कि अब ये इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को आइन के मुनाफी करार दिया है और उनका ये कहना है कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी की वजह से अवाम से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो अमल है जो इलेक्शन कमीशन ने किया है ये आइन से बिल्कुल मुनाफी। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इंदिया दिया है। असद उमर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हुस्फाक है कि ये फैसला आता है उसके चंद घंटे के बाद जब इसी ख्वाहिश का इजहार जो है वो हुकूमती इत्तेहाद पार्लियामान के अंदर करता है कि ये फैसला ना आईनी है, ना कानूनी है, ना सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक है। कानूनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी कल इंशाल्लाह ताला कल ही पटिशन दायर कर दी जाएगी। ये इस्तदा की जाएगी कि ये जो फैसला जो गैर आईनी भी है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के भी मुनाफी है, इसको सेटिसाइड किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि हम इलेक्शन कमीशन का जो कल का कदम है 23 मार्च को, जो आज यौम पाकिस्तान के दिन जो हमें तोहफ़ा दिया गया आइन को तोड़ के, आइन को पामाल करके, हम उस इक़दाम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं और कल इंशाल्लाह इस सिलसिले में जो पटिशन है वो फाइल कर दी जाएगी। जी, असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इससे पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से पहले ही इंदिया दे दिया था कि वफाकी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही तारीख को होंगे। क्या कहा था उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। तौर पे गलत है कि हम कोई इलेक्शन से जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आइन में दर्ज है उस तरीके से जो है वो इलेक्शन हो, असेंबलियों के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों, केयर टेकर सेटअप में हो, वो फ्री हो, वो फेयर हो और वो इलेक्शन जो है वो मुल्क में इस्तेहकाम लाएं, सियासी इस्तेहकाम लाएं, ना कि वो एक नए बहरान का जो है वो पेश खैमा बने। जी, तो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का जो पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से खिताब था वो आपने सुना। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ साहब ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को खुशाइंद करार दिया है और इसको करीने इंसाफ करार दिया है। क्या कहना था आज़म नज़ीर तारिड़ साहब का, वो भी आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन का वो आर्टिकल 218 क्लॉज 3 और आर्टिकल 224 को अगर पढ़ा जाए मिला के तो वो करीने इंसाफ है। वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से एक बेहतर फैसला है और इस पे स्टेक होल्डर्स को खुद भी थोड़ी सी, मैं समझता हूँ अब ये टाइम है कि उन्हें खुद सोचना चाहिए, सियासी कुव्वतों को, और इसका हल तलाश करें कि इलेक्शंस बैक वक्त ही होंगे तो ये मुल्की मसाइल का हल है। इसी तरह सबसे बड़ा इशू जो है सिक्योरिटी का, अस्करी इदारों ने कहा कि जी जो इस वक्त सूरत हाल से हम दो चार हैं, हमारे दोनों जो हॉट बॉर्डर्स हैं भारत के साथ और अफगानिस्तान पे, वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट्स हैं। आधी फौज जो है वो वॉर अगेंस्ट टेरर में इस वक्त इंगेज्ड है, तो हम सरहदों की हिफाजत करें, दहशत गर्दों के खिलाफ मुकाबला करें या कि 1 महीने के लिए इंतखाबात की ड्यूटी करें। मोर ओवर उन्होंने ये भी कहा कि अब बैक वक्त इसी वक्त के ऊपर मर्दमशुमारी में भी फौज ड्यूटी कर रही है, वो प्रोसेस भी नहीं रुकता क्योंकि उस पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और वो आइन की मंशा है। आइन के आर्टिकल 51 के तहत आपके इंतखाबात हो ही नहीं सकते जब तक मर्दमशुमारी नहीं होती। जी, तो आज़म नज़ीर तारिड़ साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से किस स्ट्रेटजी के ऊपर चलेगी, प्रोग्राम के हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे और इसके लिए मुझे खुसूसी तौर पर टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। डॉक्टर साहब, इंतखाबात की नीयत तो पहले ही नहीं लग रही थी वफाकी हुकूमत की, मगर अब तो सूरत हाल तकरीबन वाज़ेह हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या है इस पर? मेरा ख्याल है असद उमर साहब ने इस प्रोग्राम के शुरू के अंदर बड़ा अच्छा क्लियरली वो जो आपने उनका दिखाया था उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि ये इस तरह ये मुलतवी करने से
انہوں نے نہ صرف آئین کی شکنی کی ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ جو سپریم کورٹ کی احکامات تھے ان کو بھی انہوں نے ہر طریقے سے رد کر دیا ہے، تو کنٹمپٹ ان پر لگتی ہے، اور ہم اس کے اوپر نیچرلی جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ کورٹ کے اندر جائیں گے دوبارہ اور یہ بتائیں گے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگی ہے. یعنی اس وقت میں تو کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں چاہے یہ رانا ثناء اللہ ہو یا ہمارے یہ لاء کے منسٹر ہیں جو طاہر صاحب، مجھے افسوس ہوتا ہے کیا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ 22 کروڑ عوام جو ہے یہ واقعی بے وقوف ہے اور ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ہم کوئی جاہل یا جنگلی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. سیدھی سادی بات ہے، آپ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے اندر آپ کو جو جس ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے شاید کبھی آپ ریکوری نہ کر پائے. صحیح. اہم بات یہ ہے کہ آپ کب تک اس کو ڈیلے کریں گے. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اگر آپ کی اسمبلیاں ملتوی ہو جائیں تو آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے. اس کو آپ نے پہلے اس شکن کو توڑا آپ نے، پھر اس کے بعد جب ایک بات طے ہو گئی، الیکشن کمیشن نے تاریخ ڈیسائیڈ کر ڈالی، الیکشن کا شیڈیول آ گیا، ہم لوگوں نے کاغذ جمع کروا دیے، کاغذوں کی اسکروٹنی ہو گئی، کاغذ ایکسپٹ ہو گئے، اس کے بعد کہاں سے جواز بنتا ہے کہ آپ الیکشن جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیں اور کہیں کہ جی اناؤنس کر دیں کہ جی اکتوبر کے اندر ہو. میرا خیال ہے شرم آنی چاہیے الیکشن کمیشن کے لوگوں کو اس طرح کی فضول قسم کی بات کرتے ہوئے. اس وقت انہوں نے جو آئین شکنی کی ہے، شاید یہ تاریخ میں اس طرح کا آپ کو پہلے کبھی اس طرح کا اور کس انسیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے پاکستان میں پہلے انسیکیورٹی نہیں رہی؟ ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کے موقف میں تو بہت زیادہ جھول ہے یقینی طور پر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو سننا بھی بڑا ضروری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ ہوں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا جب آپ لوگوں نے اسمبلیاں تحلیل کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، آپ نے کہا ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے، یہ کرپٹ سسٹم ہے، ہم نے اس لیے اسمبلیاں ہم تحلیل کرنے جا رہے ہیں. اب اسی کرپٹ سسٹم کے تحت ہونے والے انتخابات میں اگر دوبارہ آپ لوگوں کی حکومت بھی بنتی ہے تو سسٹم تو وہی ہے، سسٹم میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا کہ پھر آپ لوگوں نے اگر یہی صورتحال مستقبل میں ہونی تھی پھر کیوں اسمبلیاں تحلیل کی تھیں آپ لوگوں نے؟ نہیں، اس کی وجہ تھی نا. آپ کمال کرتے ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ نہ سکے آپ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے ایک ریزر تھن میجورٹی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک دفعہ پہلے انہوں نے جس طرح ہارس ٹریڈنگ کر کے انہوں نے حکومت تبدیل کی وہاں پنجاب کے اندر، تو ہم کیوں ایسی پوزیشن کے اندر اپنے آپ کو رکھیں؟ ہم نے اس لیے تحلیل کی ان کی اسمبلیاں کہ آپ دوبارہ الیکشن کرا دیجئے، جس کی اوپن میجورٹی ہے وہ ایک طرف ہو جائے، وہ حکومت بنائے، جس کی میجورٹی نہیں ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے. اس میں تو کوئی غلط بات نہیں کی گئی. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کچھ سخت فیصلے کریں گے اور کچھ ایسے فیصلے جن میں آپ بہت ساری تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، چاہے آپ اس کے اندر اکنامک ریفارمز لائیں گے یا پولیس کے اندر ریفارمز لائیں گے، تو آپ کو اسمبلی کے اندر اپنی میجورٹی چاہیے ہوگی. تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو نیوٹرل اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے صرف الیکشن کرانی ہے، انہوں نے روزمرہ کے جو کام ہے ان کو پورے کرنے. آپ کا مطلب ہے اس وقت پنجاب کی حکومت یہ کام کر رہی ہے، یہ اس طرح کا کام کر رہی ہے جو آپ کو نیوٹرل لگ رہا ہے، اور وہ کام ہے کہ جو امپارشل طریقے سے سب سے کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھنے ہیں تو صرف گورنمنٹ کی صورت میں بیٹھنے، اگر اپوزیشن میں ہیں تو پھر اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا. یعنی وہ حکومت جس کو ابھی آپ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، آپ لوگوں کی اسمبلیوں میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے ان کو تو کھلی چھوٹ ہے، وہ جو مرضی کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ پریزنس بہت ضروری ہے؟ موجودہ سینیریوں میں بھی اسمبلیوں میں ہوتے ہوئے سچویشن جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہوتی، تو آپ لوگوں کو پریزنٹ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے اسمبلیز میں. پھر آپ نے غلط بات کہی. دیکھیے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جب ہماری حکومت تبدیل ہوئی اور انہوں نے حکومت بنائی جس کے اندر حمزہ شریف جو تھا، وہ حمزہ شہباز جو تھا وہ بنا چیف منسٹر، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس طرح تو نہ کہیے، لیکن ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے جو ہم نے پھر مار کھائی وہ تو آپ کے سامنے ہے. ان کا سوچ اور رویہ کیا ہے؟ ہر مرتبہ یہ حکومت میں آتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں اور اس کے بعد ہر قسم کے ہمارے پہ کیسز کرتے ہیں. پچھلی دفعہ جب یہ آئے تو میرے اوپر 14 دہشت گردی کے کیسز تھے. میری عمر دیکھیے کون سی دہشت گردی میں خدا نہ خواستہ کروں. چلیں ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. مجھے جے آئی ٹی سے متعلق تھوڑا سا بتائیے گا. اب اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ہونے والی جو حالات تھے اس کے اوپر وفاقی حکومت نے جے آئی ٹی بنا دی ہے.
آپ کو قبول ہے یہ JIT؟ بالکل نہیں. میں تو سخت مذمت اس کی آلریڈی کر چکی ہوں. یہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو ایک عمران صاحب ہیں, اس کے اندر کشور عمران صاحب, وہ انہوں نے تو دنیا کا کے ہمارے پہ کیسز بنائے ہیں. ہر وہ ادارہ جو اس وقت ہمارے مخالف کام کر رہا ہے ان کو آپ نے JIT میں رکھ دیا. بڑی بات ہے. یعنی FIR بھی آپ ہمارے پہ لکھیں, منصف بھی اس کے بعد آپ ہی بنے. میں تو سب کی عقل کی داد دیتی ہوں, یا تو میں واقعی یہ سمجھتی ہوں کئی دفعہ کہ یہ کیا واقعی ہمیں اتنے پاگل سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. تو ڈاکٹر صاحب, ایسی JIT پاناما کیس کے بعد بھی بنی تھی, انہی اداروں کے لوگ اس JIT میں بھی شامل تھے, تو حالانکہ یہ تفتیشی ادارے بھی نہیں ہیں. دیکھیے میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زمین آسمان کا فرق ہے. آپ پاناما لیکس کی جب بات کر رہے ہیں تو میں ذرا کلیئر کرتی چلی جاؤں. پاناما لیکس جو تھا ایک بہت بڑا کرپشن کا سکینڈل نکلا تھا. آپ کی حکومت جو پاکستان کا وزیر اعظم تھا اس کے بارے میں پوری دنیا کے اندر آپ کی مشہوری ہوئی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں بھی ISI, MI اور IB کے لوگ شامل تھے. آپ کے خیال میں اس وقت جو ہوا ٹھیک تھا؟ مطلب میرا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے سوال کرنے کا کہ آج اگر آپ کو یہ JIT غلط لگ رہی ہے تو اس وقت JIT کیوں ٹھیک لگ رہی تھی آپ کو؟ دیکھیے سب سے بڑی یہ بات ہے, میں آپ کو تھوڑی سی بات کہتی چلی جاؤں. اس زمانے میں پاناما لیکس کے وقت ان کی اپنی حکومت تھی, ہماری حکومت تو نہیں تھی نا. آپ ہم پہ کیوں ڈالتے ہیں اس بات کو؟ ہر مرتبہ ہمارے پہ الزام تراشی ہوتی ہے. بھائی ہمارا کیا تعلق تھا؟ تو ایسے تو ڈاکٹر صاحب پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت تھی جس وقت خان صاحب پر حملہ ہوا اور آپ لوگ اپنی حکومت میں FIR بھی نہیں کٹوا سکے, اس کا الزام تو آپ لوگوں نے بھی ان پر ڈالا. تو ہاتھ تو سم ٹائمز حکومتوں میں رہتے ہوئے بھی کٹے ہوتے ہیں. کب تک اپنے ہاتھ بندے رہنے دیں گے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ ڈاکٹر یاسمین ارشد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا.